محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا أنت الرحيم، يا هبني عطاك يا أنت الكريم، منك العطاء يا أنت العظيم، يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ریاض الصالحین جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کے اس مجموعے کو تیار کیا ہے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے مختلف ابواب ہیں، اور ہر باب، ہر چیپٹر کے ساتھ قرآن کریم کی متعلقہ آیات اور مختلف احادیث اس میں نقل کرتے ہیں. اس طرح سے قرآن اور حدیث دونوں ایک عنوان کے تحت ایک جگہ ہمیں مل جاتی ہیں، اور یہی صحیح اور اصل طریقہ ہے دین کو سمجھنے کے لیے، عقیدے اور ایمان کی اصلاح کے لیے، اعمال کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے. یہی دو ہتھیار ہیں، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا یہ ایک انمول تحفہ ہوگا علماء کے لیے، داعیان دین کے لیے، خطباء مساجد کے لیے اور تمام گھر والوں کے لیے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اس لیے کہ جس گھر میں نور نبوت ہوگا، جس گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کی قدردانی ہوگی، وہ گھر نور اور برکت سے بھرا ہوا ہوگا. اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات طیبہ اور آپ کے سیرت طیبہ کی کوئی اہمیت نہ ہو، یا لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہ کرتے ہوں، تو وہاں اندھیرا، تاریکی اور ڈارکنیس ہوگا. اس کے مختلف ابواب ہیں، اور ہم نے جیسے کوشش کی کہ ہر باب کے ساتھ اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں اور اس میں جو احادیث اور اس کا جو خلاصہ ہے بطور نچوڑ کے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جا سکیں. ریاض الصالحین اس حیثیت سے بہت اہم کتاب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور زمانے میں قبول عام بخشا ہے. اس وقت ہمارے سامنے جو باب ہے وہ عفو، درگزر، معاف کرنا اور دوسروں کی تکلیفوں کے باوجود نظر انداز کرنا، اس سے متعلقہ امور ہیں. انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. آپ کچھ چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتا ہے، اس کی خواہش کچھ اور ہے، آپ کی خواہش کچھ اور ہے، تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اور پھر یہ اختلاف کبھی کبھی بڑی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور وہ دونوں دوست ہوں مگر کچھ نرمی گرمی کی باتیں ہو جائیں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لہجے میں کوئی ترشی پیدا ہو جو آپ کو ناگوار گزرے. تو ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے؟ اگر وہ ایک بات کرے تو آپ دو بات کر دیں، ایک مرتبہ وہ اونچا بول دے تو آپ دو مرتبہ اونچا بولیں، یعنی ایک گالی کا دوسری گالی سے جواب، یا اس سے بڑی اور بھاری گالی کا جواب. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپس میں تقسیم کر کے رکھ دیتی ہیں لوگوں کو. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عفو و درگزر، نظر انداز کر دیں، اعراض کر لیں. اور بعض اوقات ایک طرفہ برداشت کرنے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی. اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کے باوجود اس کا ریئیکشن اس انداز سے نہ دکھائیں، تو آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے ہمیشہ اور ہر جگہ کھلے ہوئے ہوں گے. قرآن کریم میں اس سلسلے میں مختلف آیات وارد ہوئی ہیں جس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. سورہ نور میں کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مصالحت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر عفو درگزر کا مظاہرہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ
تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ایک ایسا موقع تھا جہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بعض لوگوں نے کچھ باتیں کی۔ ان باتیں کرنے والوں میں اتفاق سے ایک وہ صاحب بھی تھے جن کی کفالت خود ام المؤمنین کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ اگر کسی آدمی کی اس کی مدد کر رہے ہوں اور وہ خود آپ کے مخالفین میں شامل ہو جائے تو ایک نیچر بات ہے نا کہ آپ کو بھی غصہ آئے گا، آپ بھی اس کا ریئیکشن دکھائیں گے کہ میں اس کی مالی مدد کر رہا ہوں اور الٹا یہ جو ہے میرے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے، میرے گھر والوں کے خلاف، میرے بچوں کے خلاف یہ حرکتیں کر رہا ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بہت تکلیف دہ بات ہوگی یہ۔ اسی طرح کی کوئی بات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، الٹا یہ جو ہے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بظاہر یہ اس بیک گراؤنڈ میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات معمولی سی لگتی ہے، لیکن صدیقین کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ نیچی سطح پر اتر آئیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو اس کو ایک طرفہ طور پر۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ پھر اسی موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ پہلے میں جتنی اس کی مالی مدد کیا کرتا تھا اب اس سے زیادہ اس کو دوں گا۔ یہ ہے ایمان بالکتاب۔ قرآن مجید پر ایمان کا مطلب ادھر وحی نازل ہوئی، ادھر عمل شروع ہوا، ادھر حکم ربانی آیا، ادھر عمل کا پیکر بنے۔ ورنہ یہ کیا ایمان کی بات ہوئی کہ پڑھے جا رہے ہیں، ختم پر ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی۔ یہ تو قرآن کے ساتھ ایک مذاق ہوگا کہ ہم دور پہ دور کیے جا رہے ہیں، ورد کیے جا رہے ہیں، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اور یہ دیکھیے کردار کہ ادھر نازل ہو رہا ہے، ادھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی رائے کو بدلتا ہوں اور اس سے زیادہ اس کی مدد کروں گا۔ یہ ایک مومنانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ جو ہے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور معاف کرنے کے لیے کبھی ایک طرفہ معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ کہیں تم معافی مانگو میں بھی معاف کر دوں گا تو یہ دونوں برابر ہو گئے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کرتا ہے، تو یہ آپ کا کمال ہوگا، یہ آپ کا بڑا پن ہوگا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کا انداز کیا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پڑھیے سیرت کو، سمجھیے احادیث کو، تاکہ ہماری زندگیاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام کرنے والے خادم یا گھر والوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسا اونچا بول تک نہیں بولا کرتے تھے، مارنا سزا دینا تو دور کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر کبھی آپ نے اونچا بول تک نہیں بولا مجھے، یعنی کوئی اونچی بات تک نہیں کی۔ مارنا اور سزا دینا تو دور کی بات ہے، یعنی اتنی نرمی کے ساتھ، اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پڑھیے اس حدیث کو، لاگو کیجئے یہ حدیث اپنے گھروں پر، کیونکہ ہم سنت کی بات کرتے ہیں اس طرح کے سنت کو سمجھے بغیر یا اس پر عمل کیے بغیر۔ ویسے مجھے نبی سے محبت ہے، ہر آدمی کو دعویٰ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مگر کیسی محبت؟ آپ کی باتوں کو قبول کیے بغیر، آپ کی سنت پر عمل کیے بغیر۔ ایک موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا۔ اب دیکھیے ان کے سوچنے کا انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے موٹے کپڑے کی چادر تھی، بڑی سختی کے ساتھ پکڑ کر اس کو کھینچنا شروع کیا، اتنی زور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اور وہ بھی کیا تھا، جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کیوں یہ سختی کر رہا ہے، کیوں اس زور سے چادر پکڑ کر کھینچ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مال آ رہا ہے اس میں سے مجھے بھی اچھا حصہ دلائیے۔ یعنی بھیک مانگ رہا ہے، آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، مگر انداز دیکھیے کس طرح کا ہے
کہ آپ کو شدت کے ساتھ کھینچ رہا ہے، بھینچ رہا ہے۔ اب یہ تو ایسا موقع تھا کہ اگر کوئی آدمی اور ہو اور مانگنے والا یہ حرکت کرے تو ہم تو پتہ نہیں اس کے ہاتھ توڑ ڈالیں، ہم اسے سخت سزا دیں۔ دینا تو دور کی بات ہے، مال دینا، صدقہ دینا، تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، اسے سخت سزا دیں گے اس کی اس حرکت پر۔ مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف دیکھے اور اس کا یہ سوال آپ نے سنا کہ مانگ رہا ہے کہ مجھے ذرا زیادہ دلائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اس کی اس ادا کو دیکھ کر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ ساتھ تھے انہیں حکم دیا کہ اس کو دے دو، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دو۔ یہ بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے۔ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ایسا تھا کہ جہاں غصے کی ضرورت ہے، جہاں عام طور پر لوگ غصہ کرتے ہیں، یہ روٹین ہے غصہ کرنے کی، مگر آپ وہاں بھی برداشت کیا کرتے تھے، وہاں بھی عفو درگزر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اس آنے والے بدو کو آپ نے مزید دلا دیا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ایسے ہی دیکھیے کہ بعض لوگ جڑنے والے ان کے ساتھ تو اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ دور ہو رہے ہیں، جو لوگ فیملی کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑنا اصل میں یہ بات بڑی ہے۔ سلام کرنے والوں کو سلام کرنا آسان ہے، منہ پھیرنے والوں کو سلام کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عفو درگزر، برداشت کرنا، یہ مسلمان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور آپ کی یہ ادا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عفو درگزر سے کام لیتے۔ آپ نہ اپنی کسی بیوی کو ہاتھ اٹھا کر مارے کبھی، نہ آپ نے کبھی اپنے خادم کو کوئی اس طرح کی سزا دی۔ ہاں صرف آپ اس وقت غصے میں آتے جب اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہو، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی کی جا رہی ہو، ورنہ اپنی ذات کے لیے آپ عفو درگزر سے کام لیتے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ کٹنے والوں کو، جیسے دوسرا ایک مسئلہ بتایا گیا کہ جو لوگ جڑنے والوں سے تو جڑتے ہیں لیکن ذرا دور رہنے والوں کو کاٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک درجہ اونچا بڑھیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ہم جو لوگ کٹ رہے ہیں، منہ پھیر کر جانے والے کو آپ سلام کیجیے۔ اگر آپ یہ دیکھتے رہیں کہ وہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، کل میں اس کی وزٹ کرنے گھر پر گیا تھا، آج اس کو میرے گھر آنا چاہیے، میں کیوں جاؤں؟ کیا وہ بہت بڑا آدمی ہے کہ میرے گھر نہیں آتا؟ یہ جو انداز ہے یہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ برابری کی سطح پہ اتر آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگ ہیں میں ملنا چاہتا ہوں مگر وہ دور ہٹتے ہیں، میں جاتا ہوں لیکن وہ پہلو تہی سے کام لیتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں لیکن وہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بظاہر اس کی شکایت تو درست تھی، اور ایسے ہوتا بھی ہے بعض اوقات۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہی بات ہے وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر تم اسی طرح سے جیسے کہہ رہے ہو چلتے رہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری رکھوالی کرے گا، کیونکہ تم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سلام کر رہے ہیں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، تم بھلی بات کرتے ہیں، وہ گالی سے جواب دیتے ہیں، تم نیکی کرتے ہیں، وہ برائی کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی اچھائی ان کو برداشت نہیں ہوتی، ایسی صورت میں ریئیکشن کے بجائے برداشت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے۔ ہر بھائی اور ہر بہن کو اس حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر خصوصیاً کے ساتھ توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم باب ہے، وہ ہے کہ غصہ احکام شریعت کی اگر خلاف ورزی ہو تب آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی ناراضگی اللہ کے دین کے لیے، ذات کے لیے نہیں۔ آپ کا غصہ، آپ کی نفرت یہ اللہ کے دین کی جب پامالی ہو رہی ہو۔ کہیں ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لوگ کر رہے ہیں،
آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں تو آپ بھی شامل ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسا ہے جو دین کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، جو مذاق، اور آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو گناہ میں آپ بھی شمار کیے جائیں گے۔ وہاں آپ کی دین کی جو اہمیت اور غیرت ہے وہ بھڑکنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ مومن اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی دل لگی کرے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ کہا گیا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں جو ہیں ان کی تعظیم کرے گا یہی اس کے لیے بہتر راستہ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی بے حرمتی ہو اور اس کو برا نہ سمجھیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسے تربیت فرمائی کہ تم دین کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو، اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جس سے لوگ دین پر عمل کرتے ہوئے پریشان ہوں یا ان کے لیے تردد ہو۔ یعنی تم بھی ایسا کوئی کام نہ کرو دین کے نام پر جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب امامت کر رہے ہیں، طویل قرات، لمبی نماز، بجائے خود نماز اچھی چیز ہے، مگر جب آپ فرض پڑھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت میں ضرورت مند بھی آ سکتے ہیں، جماعت میں کمزور لوگ بھی آ سکتے ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے آپ متوسط درجے کی نماز پڑھائیے۔ جب آپ تنہا الگ سے نماز پڑھیں، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں طویل۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو امام ہے وہ بہت طویل قرات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ریئیکشن کیا تھا، کس کے بارے میں تھا؟ وہ جس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ الگ سے پڑھ لوں گا، اس کے خلاف نہیں تھا، بلکہ جو امام یہ سبب بن رہا تھا طویل قرات کا، آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا کہ تم سبب بن رہے ہو اس کا۔ یا ایھا الناس ان منکم منفرین، تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسِ فَلْيُؤْجِزْ، جو امامت کرے اسے چاہیے کہ مختصر کام لے، متوسط درجے کی نماز پڑھائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے بزرگ لوگ بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ طویل قرات شروع کریں، کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکشن لیا وہ امام کے خلاف لیا کہ تمہاری اس بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ جماعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ائمہ مساجد کے لیے، ذمہ داران کے لیے، ورنہ ہم اور آپ ہوتے تو وہ جو آدمی آیا تھا اس کے بارے میں ہم ایکشن لیتے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تم جو ہے تقوی کے خلاف حرکت کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ مگر رسول رحمت نے ایسے نہیں کیا، بلکہ آپ نے امام کو سمجھایا کہ کیسے امامت کی جاتی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ایک اور صحابی بڑی طویل پڑھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک بدوی نماز پڑھ رہے تھے، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیبر جاب کیا ہوا تھا۔ جب طویل قرات ہو رہی ہے وہ دیکھے ایک آیت، دو آیت، چند آیتیں، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، امام صاحب پڑھے ہی جا رہے ہیں، پڑھے ہی جا رہے ہیں۔ وہ نماز توڑ دیا، اپنی الگ سے نماز پڑھ کر چلا گیا۔ اب صحابہ جو وہاں تھے بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا حرکت اس نے کی کہ نماز توڑ کر الگ سے پڑھی اور چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کیس پیش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ کر الگ جس نے پڑھی تھی اس پر آپ نے کوئی زجر و توبیخ نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے خاص صحابی جو امامت کر رہے تھے ان سے کہا افتان انت یا معاذ، کیا تم اس طرح سے لوگوں میں فتنہ ڈال رہے ہو؟ اتنی طویل قرات تم نے کیوں کی کہ لوگوں کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑا؟ جب آپ امامت کریں تو وہی اصول، متوسط درجے کی نماز پڑھایا کریں۔ تو یہ ائمہ اور ذمہ داران کے لیے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے کوئی حدود کی پامالی ہوتی یا کوئی خلاف شرع کام ہوتا اس کو آپ گوارا نہیں فرمایا کرتے تھے، اس پر آپ کا ریئیکشن ہوتا، اس کی آپ تربیت کرتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے اور اتفاق سے ایک پردہ کاٹن، وہ میرے گھر ایک تاخچہ تھا محراب،
میں نے وہ پردہ اس پر لٹکا دیا، اور وہ پردے پر کچھ تصاویر تھیں، پکچر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ غصے میں آ گئے۔ نارملی آپ غصے میں نہیں آتے، خاص بات پر غصہ آتا تھا آپ کو، کہ آپ غصے میں آ گئے، اور آپ نے کہا یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ان چیزوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، تو یہ تصاویر وغیرہ جو بناتے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فوری وہاں پر تنبیہ کر دی اور فوری اس کو دور کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار صرف ان موقعوں پر ہوتا تھا جہاں شریعت کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس کو فوری طور پر آپ سمجھا دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور باب ہے جس میں خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں، اولو الامر، اللہ تعالیٰ نے جسے حکومت کی صلاحیت عطا فرمائی اور موقع دیا، جو لیڈرز ہیں اور لیڈرشپ کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر کچھ ہدایات دی گئی، قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی، اور ریاض الصالحین کے مختلف ابواب اس عنوان کے تحت چل رہے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ایک اصول بتایا گیا، قرآن کریم کی یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جس میں کہا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم عدل، احسان سے کام لو، اور دو لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، اور اس میں جو تمہارے قریبی ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی مدد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم سے کوئی فحش چیز، منکر اور غلط قسم کی کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ یہی وہ آیت ہے جو عام طور پر خطبہ جمعہ میں بطور تذکیر کے پڑھی جاتی ہے، ریمائنڈر کے طور پر پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ عدل برابری کی بات ہے، انصاف۔ عدل اور احسان دو الگ الگ درجات ہیں، دونوں مطلوب ہیں۔ عدل کا معنی ہے، مثلا ایک مزدور ہے، آپ نے اس سے طے کیا کہ تم 1 گھنٹہ کام کرو گے تو میں 100 روپیہ تمہیں دوں گا۔ 1 گھنٹہ اس نے کام کیا، آپ نے 100 روپیہ دیا، اس کو کہتے ہیں عدل، انصاف۔ جتنا آپ نے طے کیا اس کے مطابق اس کی پیمنٹ کی۔ اب احسان کیا ہے؟ اس سے اونچا ایک درجہ ہے کہ آپ نے طے کیا 100 روپیہ، لیکن 1 گھنٹے کے بعد آپ اسے 100 کے بجائے 110 روپیے دے دیتے ہیں، تو یہ 10 روپیے اضافہ جو آپ دے رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں احسان۔ تو جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عدل بھی اختیار کریں، اور اس سے اوپر کی جو منزل ہے احسان، اس کا بھی مظاہرہ کریں۔ اور عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عبادت وغیرہ میں احسان کو سامنے رکھیں، کہ بہتر سے بہتر عبادت کریں۔ اس سے متعلقہ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، تو دیکھتے رہیے پروگرام، انتظار کیجئے ہمارے اگلے درس کا، انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق